السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کی اگلی اپڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیئر ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ڈیئر ویورز، جیسا کہ ایک بوڑھی عورت کو باہر تک چھوڑنے کے لیے فضا ایک بوڑھی عورت کو باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتی ہے تو عمر زینب سے ہیروں کے متعلق پوچھنے لگتا ہے۔ جب زینب کچھ نہیں بولتی تو عمر غصہ بھی کرتا ہے، مگر فضا کے آتے ہی اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے اور فضا کو مشورہ دیتا ہے کہ میرا ایک ڈاکٹر واقف ہے جس نے میری بہن کا علاج کیا تھا، زینب کو کل اس کے پاس لے جانا، وہ زینب کو ٹھیک کر دے گا، اور فضا عمر کی بات مان بھی لیتی ہے۔ دوسری طرف فخری دوران سے کہتا ہے کہ وہ اپنی منگنی کا فنکشن اس کے قہوہ خانے میں کرے گا۔ دوران کہتا ہے آپ شکران جی سے طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فخری کہتا ہے کہ سائمہ جی بہت اچھی ہیں، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گی۔ فخری سب بچوں کو ساتھ لے کر کورٹ جاتا ہے اور ان کی گواہی سے فخری کو پہلی ہی پیشی میں طلاق بھی مل جاتی ہے۔ فضا سب بہن بھائیوں کو ایک ماں کی طرح پیار سے اپنے ساتھ لگاتی ہے اور کہتی ہے چاہے ماں باپ جہاں مرضی چلے جائیں، ہم سب ایک ساتھ رہیں گے، ہم ایک فیملی ہیں، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ عمر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھا دینا، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو اور نہ کسی کو شک ہو، اور بچی سے ہیروں کے متعلق سب کچھ اگلوائے۔ دوسری طرف یالے دوران سے کہتی ہے کہ زینب ہمارے ساتھ کتنی خوش تھی، کاش وہ ہمارے ساتھ ایک دن اور رک جاتی، اس کی عادت سی ہو رہی ہے۔ دوران جو خود بھی زینب کو چاہنے لگا ہے وہ یالے سے کہتا ہے کیوں نہ ہم زینب کو گود لے لیں۔ یالے یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور دوران کے گلے لگ کر کہتی ہے تم بہت اچھے ہو۔ دوران یالے کو پیار کرتے ہوئے کہتا ہے زینب کو ہم ضرور گود لیں گے۔ یالے کہتی ہے اگر زینب کے پاپا ہوئے تو اور وہ بچی ہمیں نہ دیں۔ دوران کہتا ہے میں اس کے پاپا کے بارے میں پتہ لگاؤں گا اور اس سے زینب کی بات کروں گا۔ یالے اسی وقت یہ بات فضا کو جا کر بتاتی ہے کہ ہم دونوں زینب کو گود لینا چاہتے ہیں۔ فضا بھی یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ زینب تم دونوں کے ساتھ بہت خوش رہے گی، مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری طرف حوریہ باسط کو ٹیوشن دینے آتی ہے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ باسط دروازہ کھولتا ہے تو ثروت صاحب دروازے پر ہوتے ہیں، وہ حوریہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ باسط حوریہ سے کہتا ہے میں باہر جا کر ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ ثروت صاحب باسط سے کہتے ہیں میں نے تمہارا خرچہ کیا بند کیا، تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ تم کسی قابل بھی نہ رہے، تمہاری ماں نے بتایا تھا تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر تمہیں ایسے حال میں دیکھ کر یقین آ گیا۔ کیا ہوا؟ اپنے گھر میں نہیں بلایا تم نے مجھے؟ باسط کہتا ہے میں اپنے گھر میں انہیں ہی بلاتا ہوں جسے میں پیار کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جو اندر ہے اس سے بھی تم پیار کرتے ہو۔ تمہاری پرانی محبت فضا کا کیا ہوا جسے تم مجھ سے ملانے لائے تھے؟ شاید تمہارا اب اس سے من بھر گیا ہوگا۔ باسط شدید غصے میں اپنے والد سے کہتا ہے خبردار، فضا کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالیے گا، میری ذاتی زندگی میں آپ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ثروت صاحب کہتے ہیں کیوں کوئی حق نہیں؟ میں باپ ہوں تمہارا اور یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی، میری عزت کرنی پڑے گی، ہر حال میں تمہیں میری عزت کرنی پڑے گی۔ باسط کہتا ہے کہ نہیں مانتا میں آپ کو اور آپ کو اپنا باپ، نہیں مانوں گا
آپ کی کوئی بات، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں چلانا بند کرو، میں یہاں اپنی بے عزتی کروانے نہیں آیا۔ باسط پوچھتا ہے تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ جلدی بولیے۔ ثروت صاحب کہتے ہیں میرے پیسے لوٹائے نہیں تم نے، ابھی پہلی قسط بھی نہیں دی، تمہیں ایک اور موقع دے سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ باسط سے بات کریں، وہ اتنا قرض ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کہ مجھ سے معافی مانگ لو تو سارا قرض معاف کر دوں گا۔ باسط کہتا ہے آپ مجھے نیچا دکھانے آئے ہیں نا؟ یہ کہتے ہوئے باسط کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کا سگا باپ اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا اور اپنے بیٹے کو ذلیل کرنے آیا تھا۔ باسط کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو صاف طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دوں گا، نہ کبھی آپ کو پاپا کہوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا، مگر آپ کی پائی ضرور چکا دوں گا۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ میں کہیں بھاگنے والا ہوں، میں یہیں ہوں۔ یہ کہہ کر باسط اپنے فلیٹ میں چلا جاتا ہے۔ حریہ کو بھی باسط کے والد کا پتہ چل جاتا ہے۔ حریہ باسط سے کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، تم وہ لے کر اپنے پاپا کو دے دو، مگر باسط حریہ کو کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنا قرض خود ادا کروں گا، تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو۔ دوسری طرف فضا یالے کو بتاتی ہے کہ عمر نے مجھے ایک پیڈاگوگ کے بارے میں بتایا ہے اور اس سے ٹائم بھی لیا ہے کہ کل صبح سب سے پہلے وہ زینب کو دیکھے گا۔ یالے حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے اس عمر کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ فضا یالے کو بتاتی ہے کہ اس کے بھی 4 بہن بھائی ہیں۔ یالے کہتی ہے عمر تو پھر بالکل تمہاری طرح کا ہے۔ یالے کہتی ہے ڈاکٹر زینب کے بارے میں جو بھی بتائے گا وہ مجھے بھی بتا دینا۔ دوسری طرف فائٹر کلب کا مالک باسط کو فون کر کے بلاتا ہے کہ ہمارا ایک آدمی خطرے میں ہے، اسے آ کر بچا لو، تمہیں منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ باسط پہلے تو انکار کر دیتا ہے، مگر جب کلب کا مالک کہتا ہے کہ تم ایک ڈاکٹر ہو اور کسی کی بھی جان بچانا تمہارا پہلا فرض ہے۔ باسط کو چونکہ پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اس لیے وہ اس آدمی کو بچانے چلا جاتا ہے۔ حریہ باسط سے کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مگر باسط کہتا ہے نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ باسط اس آدمی کو ہوش میں لے آتا ہے اور ہاسپٹل بھجوا دیتا ہے۔ باسط وہاں عمر کے اس آدمی کو بھی دیکھ لیتا ہے جس کے پاس باسط نے گن دیکھی تھی۔ باسط فائٹر کلب والے سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا اسے کہ وہ کون ہے۔ دوسری طرف دوران فخری سے سحر کا ایڈریس معلوم کر کے سحر اور اس کے شوہر کے بارے میں پتہ لگانے جاتا ہے اور فضا زینب کو ڈاکٹر سے ملاتی ہے۔ زینب خاموش رہتی ہے۔ پھر ڈاکٹر فضا سے کہتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھی رہیں، میں زینب سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صحیح طریقے سے بات نہ کر سکے۔ ڈاکٹر زینب کو بہت سے کھلونے دکھاتا ہے اور کھیلنے کے لیے کہتا ہے اور کھیل میں زینب سے ہیروں کے متعلق معلوم کرتا ہے، مگر زینب ڈاکٹر کو ہیروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ڈاکٹر ہر کوشش کر کے دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف دوران سحر کے محلے میں جا کر سحر کے بارے میں اور اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتا ہے تو عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ پریگننٹ تھی اور ڈلیوری تک یہاں ہی رہی ہے۔ سحر کے شوہر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اصل میں زینب کا باپ عمر ہی تھا، مگر عمر سحر کی بچی کو اپنی بیٹی نہیں مانتا تھا۔ سحر عمر کے لیے کام کرتی تھی اور جب زینب پیدا ہوئی تو سحر نے عمر سے کہا یہ تمہاری جیسی ہے، تمہاری ہی بیٹی ہے، مگر عمر نے سحر کی بات پر یقین نہیں کیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر فضا سے کہتا ہے کہ آپ کو میرے
میرے پاس زینب کو 1-2 بار اور لانا پڑے گا، اسے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ دوسری طرف عمر چاہتا ہے کہ جلد سے جلد وہ ہیروں کا پتہ لگا کر اس محلے سے نکل سکے۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں۔ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔